وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ باز نہ آئیں، اگر وہ اعراض کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ نعم المولا، کیا خوب دوست ہے، کیا خوب حمایتی ہے، ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے۔ آج کا جو سبق ہے، پہلی جو آیت مبارکہ ہے، اس کے دو معانی ہیں، دو مطالب ہیں، دو تشریحات ہیں۔ پہلی تشریح کے مطابق وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس فتنے سے مراد کفر و شرک ہے۔ کافروں سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کفر ہی نہ رہے، تو فتنہ سے مراد ایک معنی ہے کفر و شرک کا، اور اس کے مقابلے میں دین سے مراد دین اسلام ہے۔ تو ظاہری ترجمہ اس طرح ہو جائے گا کہ ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے، آج سے پہلے بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں، نہ آگے آئے گا۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا پھر مطلب یہ ہے کہ یہ حکم خاص ہے جزیرۃ العرب کے لیے، اہل مکہ اور اہل عرب کے لیے۔ ظاہر بات ہے وہ اسلام کا مرکز ہے، بنیاد ہے، وہیں سے اسلام چلا ہے، تو وہاں بھی اگر کفر ہوگا تو اسلام کا مرکز ہی محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر یہ مطلب مراد لیا جائے کہ فتنہ سے مراد کفر باقی نہ رہے اور دین سے مراد ہر طرف دین اسلام ہو جائے، یہ جزیرۃ العرب کے لیے ضروری تھا اور اسی پر عمل بھی کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ وصیت بھی فرمائی، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، تمام مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ اور دوسری تشریح کے مطابق فتنہ سے مراد تکالیف ہے اور دین سے مراد مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ فتنہ سے مراد تکالیف اور سزائیں ہیں، ستانا ہے جو کافر مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اور دین سے مراد غلبہ اسلام ہے۔ پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ کافروں سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ مسلمانوں پر تکالیف کا سلسلہ بند ہو جائے اور غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، یہ اس کا دوسرا مطلب ہو جائے گا۔ اور اس کی تائید ایک واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جب حجاج ابن یوسف نے فوج کشی کی اور دونوں طرف سے مسلمانوں کی تلواریں چل رہی تھیں، تو دو شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے اور کہا اس وقت میں مسلمان جس تکلیف میں مبتلا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آپ اس فتنہ کو دفع کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بے شک میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ ہم نے اسی آیت پر عمل کر کے کافروں سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور دین اسلام غالب ہو گیا۔ حضرت نے غلبے کا معنی مراد لیا۔ اب اگر باہم قتال کر کے دوبارہ فتنہ پیدا کریں تو یہ تو اس کا برعکس ہو جائے گا، لہذا مسلمانوں کی خانہ جنگی اس میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ فتنہ سے مراد کفر ہے، دین سے مراد دین اسلام ہے، یا فتنہ سے مراد مسلمانوں کو پہنچنے والی تکالیف ہیں اور دین سے مراد دین اسلام کا غلبہ ہے۔
اگر یہ باز آگے پھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ باز آنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اسلام میں داخل ہوگے، اسلامی برادری کا حصہ بن گئے، مسلمان ہوگے، پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ان سے مواخذہ ہے ہی نہیں ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ یا باز نہیں، مسلمان نہیں ہوئے لیکن اس طرح باز آگے کہ رکاوٹ چھوڑ دی، تکالیف چھوڑ دی اور جزیہ دینا قبول کر لیا، امن معاہدے میں شامل ہو گئے، تو اس صورت میں یہ بھی باز آنے میں شمار ہوگا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، اسلامی برادری میں کلمہ طیبہ پڑھ کے داخل ہو جائیں یا کم از کم لڑنے سے باز آ جائیں، تو بس پھر ہاتھ روک دینا ہے۔ باز آنے پر ہاتھ روک دینا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے ہوں کافر ہی، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دشمنان اسلام سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ ایسا کریں تو ان کے خون اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے، بجز اس کے کہ اسلامی قانون کے ماتحت کسی جرم کی پاداش میں ان کو سزا دی جائے، اور ان کے دلوں کا حساب اللہ پر رہے گا کہ وہ سچے دل سے اس کلمے اور اعمال اسلام کو قبول کر رہے ہیں یا نفاق سے۔ دیکھیے نا، آیت کا مطلب ہے اگر وہ باز آ جائیں تو بس اللہ دیکھنے والا ہے، تم ظاہر کو دیکھو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جو شخص کسی معاہد پر، جس سے امن معاہد ہو گیا، ذمہ پر، جس نے اسلامی حکومت کی اطاعت اور وفاداری کا معاہدہ کر لیا، ظلم کرے یا نقصان پہنچائے یا اس سے کوئی ایسا کام لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو یا اس کی چیز بغیر اس کی رضامندی کے حاصل کر لے، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف معاہد کی حمایت کروں گا، ذمہ کی۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہو گیا، ظاہری طور پر جو کلمہ پڑھ کے باز آ گیا، مخفی باتیں ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ اس میں ایک خطرہ پھر بھی تھا کہ دیکھو ہو سکتا ہے اوپر سے کلمہ پڑھو، میدان جنگ چل رہا ہے، جان بچانے کے لیے، تو کیسے ہم یقین کر لیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم یقین کریں گے۔ باقی فرماتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں، آج تک میدان جنگ میں کسی نے جان بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا ہے، پڑھا ہے تو امن کے دور میں پڑھا ہے، جس سے منافق بھی پیدا ہوئے۔ یہ جتنے منافق پیدا ہوئے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ این میدان جنگ میں جان بچانے کے لیے انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا اور دل سے منافق رہے، نہیں۔ یہ جتنے منافق ہیں نا تو کہتے ہیں یہ صلح کے وقت میں پیدا ہوئے، لہذا اللہ نے فرمایا لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ باز آ جائیں۔ تو باز اگر میدان جنگ میں کلمہ پڑھ کے ہوئے ہیں نا تو وہ پکے سچے بنے ہیں، اور صلح کے دور میں جتنے بھی منافق پیدا ہوئے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا اگر یہ باز نہ آئیں اور نفاق کریں، لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، اور مسلمانوں کے پاس طاقت بھی نہ ہو، عام طور پر مسلمانوں کی طاقت نسبتاً اسباب میں کم رہی ہے، تو اس کا جواب یہ کہ اگر یہ باز نہ آئیں، اعراض کریں، تو تم اپنی طاقت کے کمی سے، افراد کی کمی سے، سامان کی اور اسلحے کی کمی سے پریشان نہ ہو جانا، جان لو کہ تمہارا حمایتی اور دوست تو اللہ ہے، اللہ بہترین حمایتی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے جو اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تمہارے بس میں ہے وہ طاقت تیار کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے برابر کی طاقت تیار کرو، نہیں، جو تمہارے بس میں ہے تم وہ حاضر کر دو اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو تمہارے بس میں اگر تم اتنا بھی نہیں کرو گے یہ تو جرم ہے، لیکن اگر تم نے اپنی بساط کے مطابق اپنی پوری طاقت، اسلحہ سب کچھ صرف کر دیا، اب اگلا معاملہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ تو فرمایا ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے، اگر منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ ہی تمہارا حمایتی ہے، بہترین حمایتی اور بہترین مددگار ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔